بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی قدر، پیغام اقبال کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالغفور راشد حاضر خدمت ہے. اور آج پیغام اقبال میں ہمارا موضوع ہے اقبال کا تعارف. اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے جس مہمان گرامی کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ہیں جناب ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب. آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے شعبہ اردو کے صدر کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں، اور آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی اقبال شناسی پر. اور خود بھی آپ کا جو پسندیدہ ترین موضوع ہے اقبال شناسی عالمی تناظر میں، اور مقالات اقبال میں آپ نے حضرت اقبال کے فکر و فن کو بیان کیا ہے. اقبال شناسی آپ کا بہت پسندیدہ ترین موضوع ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں. ویلکم جناب ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. شکریہ جناب، آپ نے موقع دیا کہ آج ہم اپنی اس نشست میں اقبال کے حوالے سے گفتگو کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے اور بڑا اہم موضوع ہم ڈسکس کرنے چلے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بہت سارے پہلوؤں پہ گفتگو ہو چکی ہے، تو کیوں نہ ہم اس بات سے آغاز کریں کہ حضرت اقبال بہت سارے افکار کے خالق تھے، بہت سارے تصورات آپ نے پیش کیے، تو آپ کی بڑی ایک تخلیقی زندگی ہے. اس تخلیقی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں گے تاکہ ناظرین مستفید ہو سکیں. دیکھیں جی، اقبال کی علمی اور تخلیقی زندگی اور اس کے مختلف ادوار پہ ہمارے اقبال شناسوں نے بہت کچھ لکھا ہے. ابتدائی زندگی کو لے لیں، پھر اقبال کی جو علمی اور فکری زندگی کے مختلف ادوار ہیں اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اقبال نے اپنے اساتذہ سے کس طرح فیضان حاصل کیا ہے اور کون کون لوگ تھے جنہوں نے فکر اقبال کے ارتقاء میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اقبال کبھی ان کو بھولے نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ کالج کا جو ان کا زمانہ ہے حضرت علامہ کا، تو اس میں فلسفے کے استاد ہیں پروفیسر آرنلڈ، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں اور وہ جوہر قابل پہچانتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے اندر ایک بہت بڑا آدمی چھپا ہوا ہے اور ان کو ضرورت ہے کہ یہ دنیا کی جو اعلیٰ ترین درسگاہیں ہیں وہاں تک یہ پہنچیں اور کسب فیض کریں. آرنلڈ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اقبال ان کے پیچھے پیچھے کیمبرج میں پہنچتے. تو اقبال کی جو تعلیمی زندگی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت اہم زمانہ ہے حضرت علامہ کا، جس میں ایک انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے فکر میں، وہ ان کا قیام یورپ کا زمانہ ہے. حضرت علامہ وہاں پہنچتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، وہ دنیا کی جو بہت پریسٹیجیس جو یونیورسٹیز ہیں، جو جامعات ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور جی اب بھی ہے. دنیا کے جو نامور اساتذہ تھے وہ وہاں درس دیتے تھے. اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ مغربی مستشرقین جیسے پروفیسر نکلسن ہیں، پھر ان کے بعد آربری آئے ہیں، پھر دوسرے لوگ. تو اقبال کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو ان نامور لوگوں سے کسب فیض کا موقع نصیب ہوا. یہ بعد کی بات ہے جب اقبال تشریف لے آئے ہیں وہاں سے، یورپ سے، اور پھر انہوں نے اسرار خودی تخلیق کی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی تخلیق کار کے لیے، کسی اسکالر کے لیے، کہ اس کی کسی کاوش کو اس کے جو نامور اساتذہ ہیں وہ اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں. اب اسرار خودی جب علامہ نے لکھی تو بر صغیر میں اس کی تحسین بھی ہوئی، پھر اس پہ تنقید بھی ہوئی، اور سمجھ لیں کہ بہت سے لوگوں نے حضرت
علامہ کو ہدف تنقید بھی بنایا. خاص طور پہ ایک حلقہ ایسا تھا جو سمجھتے تھے کہ اسرار خودی میں تصوف کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ بر صغیر کا اپنا منظرنامہ ہے کہ جہاں ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے اسرار خودی پہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب پروفیسر نکلسن اس کو پڑھتے ہیں، حضرت علامہ نے اس کا ایک نسخہ ان کی نظر بھی کیا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ فارسی میں اس سے پہلے اس نوعیت کی اور اس فکر کی اتنی جاندار کوئی شاعری اور کوئی مثنوی موجود نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جب نکلسن جیسا استاد یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی نظم ہے یہ کہ جس نے وہاں کے لوگوں کو بر صغیر کے نوجوانوں میں ایک ہلچل پیدا کر دی. اب ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ شاعری اور شاعر کے بارے میں جو ایک عام تصور ہے جو وہ کیا ہے، لوگوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بے عمل لوگ ہیں. لیکن اقبال کو یہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ اس کی یہ مثنوی، اس کی یہ نظم نوجوانوں میں ہلچل پیدا کر رہی ہے، اور وہ ایک نئی فکر سے، ایک نئے پیغام سے روشناس ہو رہے ہیں. بلکہ آپ فرما سکتے ہیں کہ اقبال نے شاعر کے بھی مقام کو عزت بخشی ہے. جی جی جی، انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ایک شاعر چاہے تو وہ اپنی فکر سے، اپنے پیغام سے قوموں کی زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کر سکتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے حضرت علامہ کا کہ شاعر کا منصب ڈٹرمن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ شاعروں کو بے عمل سمجھتے ہیں، حضرت علامہ کا جب ذکر آتا ہے اور جب ان کی شاعری کا ذکر آتا ہے تو ان کی ساری تنقید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر کیمبرج نہ جاتے تو کیا کوئی کمی واقع ہوتی؟ کیا یہ بڑا کوئی انقلابی اقدام تھا کیمبرج میں جانا ان کا؟ دیکھیں جی، اس طرح کے جو اپنا سوالات ہیں ان پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. آپ اسے اتفاق یا حسن اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ سر آرنلڈ جوہر شناس سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیرا ہے اس کی چمک دمک جو ہے وہ وہاں جا کے بنے گی. ہو سکتا ہے کہ اقبال یہاں رہتے اور ان کی شاعری جو ہے وہ روایتی شاعری، اور آپ پہلے دور کی شاعری سے آگاہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ اسی میں اپنی زندگی تمام کر دیتے. وہاں گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس زمانے کا جو مغرب ہے، جو انگلستان ہے، وہاں محکوم اور غلام ہندوستان کا ایک شاعر اور ایک طالب علم وہاں جا رہا ہے. کیا بات! وہاں جا کے وہ محض ڈگریاں جمع نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ جی وہ بار ایٹ لا کے لیے کیمبرج میں گئے ہیں، پھر ان کو موقع ملا ہے، پھر وہ میونک چلے گئے ہیں، ڈاکٹریٹ انہوں نے کر لی ہے اور یہ کافی تھا ان کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو 3 سالہ قیام یورپ کا زمانہ ہے یہ اقبال کو نئی حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے. ہمارے یہاں تو یہی سمجھا جاتا رہا ہے نا کہ اقبال مغرب کے بہت بڑے اور بہت زبردست ناقد ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اقبال اگر مغرب نہ گئے ہوتے تو شاید مغرب کا اصل چہرہ وہ دیکھنے سے محروم رہ جاتے. ہمارے یہاں اقبال سے جو پہلے کے ہمارے مصلحین ہیں، سر سید ہیں، حالی ہیں، شبلی ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے وہ صرف مغرب کی تحسین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اقبال نے مغرب کو دیکھا، مغرب کو پرکھا، اس کے جو علوم و فنون ہیں ان کی تحسین کی. لیکن مغرب کا جو سرمایہ دارانہ نظام تھا، مغرب میں جو اس وقت کی نسل پرستی تھی، اس کی انہوں نے تردید کی اور اس کو انسانیت کے لیے ہلاکت خیز قرار دیا.
اور یہ وہ دو اہم پوائنٹ ہیں کہ جن پہ اقبال نے کمپرومائز نہیں کیا. وہاں تو 3 سال گزار کے تشریف لے آئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انسانیت کے لیے مغرب اپنی اسی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو لے کے وہ انسانیت کی کوئی خدمت نہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ جو نقطہ ہے نا بڑا اہم ہے کہ حضرت اقبال نے کیمبرج ایک ادارے میں تعلیم نہیں پائی، ایک ادارے کے اساتذہ سے نہیں سیکھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مشرق سے مغرب تک انہوں نے تمام تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے، اور پھر ساری تہذیبوں کو دیکھ کر ان میں رچ بس کے رہ کے دیکھ کے اندر سے غائب درجہ اندر جا کے ان کا مطالعہ کر کے پھر جو جوہر نکالے ہیں وہ جوہر ان کے قوم کے لیے رہنما ثابت ہوئے ہیں. یقیناً آپ کا فرمانا بجا ہے کہ کیمبرج ایک ان کا یونیورسٹی میں یا ادارے میں جانا نہیں تھا، بلکہ تہذیبوں کا مطالعہ تھا، اور انہوں نے تہذیبوں کا مطالعہ فکری کیا. تبدیلیوں کا وہ ایک نقطۂ آغاز ثابت ہوا ہے. اچھا، اب آپ نے یہ جو تہذیبوں کی بات کی ہے، یہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب روس جو ہے، سوویت یونین جو ہے وہ جب بکھر گیا ہے اور سرد جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور پھر ایک نئی تھیری جو ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ ہے تہذیبوں کے درمیان تصادم یا کلیش آف سویلائزیشن. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں مغرب کے حوالے سے کہ یہ سوویت یونین کے بکھر جانے کے بعد ایک نئے حالات کا ایک طرح سے انہوں نے ایک ہوا مسلم ورلڈ کے حوالے سے انہوں نے کریٹ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں اسرار خودی کا جواب اور اس پہ جو ایک احتجاج ہے وہ اور طرح کا ہے، اور جو پروفیسر نکلسن ہیں وہ سیکرٹ آف دی سیلف کے عنوان سے اسرار خودی کو ترجمہ بھی کرتے ہیں. اس ترجمے کا فکری اور فنی مطالعہ ایک اور موضوع ہے، اس پہ اگر ہمیں کبھی وقت ملا تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے کے جو انگلستان کے نامور کرٹک تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسرار خودی نظم تخلیق ہوئی ہے، جس نے بقول نکلسن کے بر صغیر کے نوجوانوں میں ایک ہلچل پیدا کر دی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مغرب کے خلاف ایک بغاوت ہے، اس سے جو مغرب کے سامراجی مقاصد ہیں ان پہ زد پڑ سکتی. صحیح. تو پھر اقبال نکلسن کے نام اپنے ایک خط میں وہ اس طرح کی سوچ کی تردید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی مختلف قوموں کے درمیان جو ہے وہ جنگ کو تو ہوا دینے کی کوشش نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایسی وہ جنگ کہ جو کشور کشائی کے لیے جو ہوسگیری اور ملکوں کی توسیع کے لیے جو لڑی جائے وہ مردود ہے. تو اس کی اقبال تردید کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اسرار خودی کو سمجھا گیا ہے کہ یہ مغرب کے مفادات کے خلاف ایک آواز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیش آف دی سویلائزیشن کو، اور یہ اس زمانے کا جو 20ویں صدی کا جو دوسرا اشرہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مغرب میں ایک طبقہ ہمیشہ سے ایسا موجود رہا ہے کہ جو تہذیبوں کے درمیان تصادم کی بات کرتا ہے. تو اقبال تو تہذیبوں کے درمیان مکالمے کے قائل ہیں. آپ ان کی شاعری پڑھ لیں، آپ ان کے خطبات کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ مغرب کے جو اٹھائے ہوئے سوالات ہیں، جو مغرب کے جو چیلنجز ہیں ان کا جواب ضرور دیتے ہیں، لیکن کہیں بھی وہ اپنی قوم کو توسیع پسندی پہ یا جنگ جیسی صورتحال کے لیے جو ہے وہ اکساتے نہیں. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ تہذیبوں کا تصادم حضرت اقبال نے شروع نہیں کیا. جی. اس کا پس منظر ایک صدی پیشتر، ایک صدی پہلے کی تو بات ہے کہ یورپ جو روشنی میں آیا ہے تو انہوں نے ساری روشنی مسلمانوں سے لی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے روشنی بھی لینی اور مسلمانوں کو ہم نے اس سے نکالنا بھی ہے. تو یہ تہذیبوں کا تصادم یورپ نے خود شروع کیا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو اور قیام انگلستان کے بارے میں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب فرما رہے ہیں. تو یہ موضوع جاری رہے گا، اس پہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی، لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بیک ناظرین، بڑا خوبصورت موضوع اور خوبصورت مہمان ہمارے ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اقبال کے قیام انگلستان کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا اس کا آغاز بھی کیا اور بڑا موضوع اچھا چلا رہے ہیں، اور ناظرین اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال آ رہا ہے کہ حضرت اقبال کی جو مغرب پر اور مغرب کی تہذیبوں پر تنقید ہے، کیا وہ کسی تعصب کا نتیجہ ہے، یا ان کے ہاں کوئی بہت بڑا مقصد ہے جس بنیاد پر وہ مغرب پر تنقید کر رہے ہیں؟ جی، سوال تو بہت اہم ہے، اور ہمارے یہاں اس طرح کی ایک سوچ جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علامہ اگر کسی تعصب کے شکار ہوتے تو وہ جناب آرنلڈ کی جو نصیحت ہے اور ان کا جو فیض ہے وہ کبھی اس کا اعتراف بھی نہ کرتے۔ انہوں نے اعتراف بھی کیا، اور تمام عمر اس کا وہ ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تذکرہ بھی فرماتے رہے۔ اور اگر ان کے ذہن میں کہیں کوئی تعصب موجود ہوتا تو شاید وہ مغربی درسگاہوں کا رخ نہ کرتے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ کلی طور پہ جو مغرب کی فضا تھی وہ اس کے قائل ہو گئے یا اس رنگ میں رنگے گئے، ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اقبال نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے جو صنعتی ترقی کی اور اس ترقی کے نتیجے میں جو طاقت ان کے ہاتھ آئی، تو اس طاقت کو انہوں نے استعمال کیا ہے کمزور اور دوسری جو قومیں ہیں ان کو غلام بنانے کے لیے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ ایشیا میں اور افریقہ میں کس طرح سے انہوں نے جو ہے ان کی چیرہ دستیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا لیا، اور کہتے وہ یہ تھے کہ ہم تو ان کو تہذیب سکھانے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ بر صغیر میں گویا اس سے پہلے کوئی تعلیم کا نظام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ یہاں ایک تاجر کے بھیس میں آنے والی قوم جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کی مدد سے اور یا یہاں کے حکمرانوں کی بے عملی کے نتیجے میں وہ یہاں کے حکمران بن گئے۔ یقیناً یہ الگ موضوع ہے کہ ہماری کون سی کمزوریاں تھیں جس بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو۔ جی کمزوریاں تو تھیں نا جی، ورنہ یہ ہے کہ جو عددی لحاظ سے تو بہت ایک مختصر سی ایک تعداد تھی، وہ آئے ہیں یہاں سے، ان کو دماغ بھی مل گئے اور یہاں سے ان کو وسائل بھی مل گئے، پھر یہاں ان کی لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم رہا، اور یہاں کا جو آدمی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا ہے، اور یہاں کے ثمرات اس کی بجائے جو ہے وہ مغرب کے جو ادارے ہیں اور یورپ کی منڈیوں میں پہنچ گئے، جی ان کی منڈیاں جو ہیں آباد ہو گئیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ تو یہ جو محکومی اور غلامی ہے یہ بھی ایک، اس پہ شکوہ تو اقبال نہیں کرتے، اس پہ گہرا غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں، دل گرفتہ ہوتے ہیں، دل گرفتہ تو لیکن اپنی پھر قوم کو راہ دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ اکثریت کے احترام کا قانون اور نظام جو ہے وہ رائج ہے، جس کو یہ جمہوریت سمجھتے ہیں، لیکن اسی اصول کو افریقہ اور ایشیا کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ایک تضاد ہے اس تہذیب کا، اس پہ بھی اقبال کا دل جو ہے وہ کڑتا ہے، اور اسی لیے بعد کے زمانوں میں پھر اقبال جو ہے وہ اس تصور جمہوریت کی نفی کرتے ہیں۔ اقبال جمہوریت مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جس جمہوریت کا درس ہمیں مغرب دے رہا ہے اور جس کو ہمارے لیے جائز نہیں سمجھتا، تو ہم اس سرمایہ دارانہ جمہوریت کو رد کرتے ہیں۔ خطبات میں حضرت علامہ نے ایک ہی مقام پہ روحانی جمہوریت کا، اسپرچول ڈیموکریسی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس جمہوریت کے جو نقائص ہیں ان کو ہم اپنی اس روحانی جمہوریت کے تصور سے ریپلیس کر سکتے۔ آج جس فلاحی ریاست کی بات ہو رہی ہے
تو وہ وہی ریاست ہوگی یا ہونی چاہیے جس کا تصور حضرت علامہ پیش کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ سیاسی پہلو ہے، اور وہ مغرب کا جو ایک چہرہ ہے اندروں چنگیز سے تاریک تر، اس کو بھی حضرت علامہ دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ مغرب کی فضا تھی یا یہ مغرب تھا جس نے مجھے مسلمان کر دی ہے۔ شاید وہ ایک غلام ہندوستان کے شاعر کے طور پہ اپنی زندگی گزار دیتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ مغرب سے رخت سفر باندھتے ہیں اور اس کے بعد ایک نظم کی صورت میں اپنی آئندہ حکمت عملی یا منشور جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ عبد القادر کے نام جو ان کی نظم ہے، وہ سمجھ لیں کہ اس پورے دور کا جو ایک ثمرہ ہے، یہ 3 سالہ جو قیام یورپ ہے، اس کا نتیجہ نکالا، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اور اقبال کی جو درویشی ہے اور اقبال کی جو فقیری ہے، وہ تو مغرب سے واپسی کے بعد جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ طاری ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ عموماً چاہیے یہ تھا کہ جو وہ مغرب میں گئے، انگلستان میں گئے، ان کی زندگی کا رنگ بدل جاتا، کوئی اور طرح کی ہوتی، ان کے رنگ میں رنگے جاتے، رنگ میں رنگے جاتے، لیکن انہوں نے اس رنگ کا انکار کر کے اپنا اصل رنگ ان کو دکھایا کہ ہمارا یہ رنگ ہے، یہ جو ہونا چاہیے۔ اور میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا، یہاں پہ یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یورپ نے بھی جمہوریت 2 طرح کی بنائی تھی، ایک عادلانہ جمہوریت تھی اور ایک ظالمانہ، اور ہمارے اوپر وہ ظالمانہ جمہوریت مسلط کرنا چاہتے تھے۔ جی یہاں تو انہوں نے جمہوریت کے اصول کو لاگو ہی نہیں کیا، یہاں انہوں نے مختلف طبقوں کی خرید و فروخت کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت علامہ یہ اپنا پیغام دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وطنیت کا مغربی تصور ہے وہ اس کو رد کر رہے ہیں، اور ان کے پیش نظر جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو ایک برٹش امپیریلزم ہے، جی، اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی قوم کو اس کے تشخص سے محروم کرنے کی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے۔ تو حضرت علامہ کا جو فکر و فلسفہ ہے، ان کی جو شاعری ہے، تو یہی ہے کہ یہ جو مسلم تشخص ہے اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اور ایک آزاد اسلامی ریاست کے حصول کا جو تصور ان کے ذہن میں ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم نے تو اسلام کو ایک جو عصر حاضر کے جو کسوٹی ہے اس پہ پرکھنا ہے، اس لیے کہ ایک طرف مغرب کے نظام جمہور کی بات ہو رہی ہے، اور ایک طرف پھر وہ حضرت علامہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملوکیت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لا ملوکیت فی الاسلام، اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اقبال مسلم تشخص کے تحفظ کے لیے فلسفہ خودی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ فلسفہ نہیں ہے جو بیکار فلسفی جو ہے وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے جو ہے وہ محض ذہنی ورزش کے طور پہ جس کو وہ تخلیق کرتے ہیں۔ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ تو برٹش امپیریلزم کے چیلنج کا جواب، اس وقت کا جو سب سے بڑا سوال تھا، تو اس کا جواب اقبال نے جو دیا ہے وہ فلسفہ خودی کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، یہ جو تصور ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ مسٹر کو ملا کے ساتھ لڑانا، مزدور کو تاجر کے ساتھ لڑانا، اور قوم کے مختلف طبقات کو آپس میں لڑانا، یہ مغرب کا تصور ہے یا ہمارا کوئی دینی تصور ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور حکومت کی جائے؟ دیکھیں جی، دین تو انسانوں کے درمیان وحدت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور انسانوں کے درمیان اگر کوئی دراڑ پیدا ہوتی ہے تو وہ دینی تصور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضرت علامہ کا بھی سارا فلسفہ جو ہے وہ انسانی وحدت کے قیام کے لیے، اور یہاں جو امپیریلزم ہے وہ جہاں جہاں جائے گا وہ وہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کے جو اصول پہ عمل کرے گا، اس لیے کہ ان کے اقتدار کو یہی ایک اصول جو ہے وہ قائم رکھ سکتا ہے، اس کو دوام بخش سکتا ہے۔ تو حضرت علامہ کا جہاں ایک طرف مقابلہ برٹش امپیریلزم کے ساتھ تھا، تو دوسری طرف جو ہندو ذہنیت تھی اس کے خلاف تھے۔ ہاں جی، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اقبال کے مخالفین میں ہمارے اپنے اندر بھی ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جنہوں نے کہا کہ اقبال جس
نظریے کی بات کر رہے ہیں، اقبال جس دو قومی نظریے کا پرچار کر رہے ہیں تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی تصور آلریڈی موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ کا جو دو قومی نظریے کا جو تصور تھا وہ کس حد تک حالات نے اس کو 100% درست ثابت کر دیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر کی جو تقسیم ہے وہ مسلمانوں کی تقسیم ثابت ہوگی بعد میں، تو بعد میں اسی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اسی ملک میں جہاں کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے اور وہ ہندوستانی قوم ہے۔ تو یہ ہندوستانی قومیت پہ جو سب سے بڑی ضرب لگائی وہ حضرت علامہ کا جو دو قومی نظریے کا جو تصور تھا اور مسلم تشخص جو تھا اور مسلم قومیت کا جو تصور تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں شاید لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی، لیکن بعد کے حالات نے اس کو درست ثابت کر دیا۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ حضرت اقبال کا کوئی اپنا ذاتی نظریہ تو نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے بنیادی اور زرعی اصولوں میں سے نکالا ہے کہ الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ۔ اسلام کے مقابلے میں جتنی بھی تہذیبیں ہیں، یورپ کی ہو، ہندوؤں کی ہو، دیگر لوگوں کی ہو، وہ ساری ایک ملت کے طور پر، قوم کے طور پر ہے، وہ اپنے ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں۔ اور مسلمان تو جہاں کہیں بھی ہے، ملک کی بات نہیں ہے، ایک ریاست کی بات نہیں، کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں وہ ملت واحدہ ہیں، اور یہی تصور حضرت اقبال نے پیش کیا تھا۔ جی اسلام کا تو کوئی مخصوص وطن نہیں ہے نا، اقبال تو اس اصول پہ کاربند رہے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اقبال واپس آئے اور اسرار خودی انہوں نے تخلیق کی، یہاں اس پہ ایک رد عمل آیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو تخلیقی سفر ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے اختلافات کی نظر ہو جائے۔ انہوں نے وقتی طور پہ اس میں سے کچھ حصے حذف بھی کیے، لیکن انہوں نے اپنے جو فکری اصول تھے ان پہ سمجھوتا نہیں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے فکری اصولوں کے ساتھ انہوں نے بسر کی۔ اور آج ہم جو گفتگو یہاں کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کے قیام یورپ کے زمانے کی بھی ہے۔ اور اقبال نے وہاں جا کے نہ صرف یہ کہ مغرب کے اصل جو عزائم ہیں ان کا مشاہدہ کیا، بلکہ مشرق کے لیے، ایشیا کے لیے اور ایشیا کے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک واضح حکمت عملی مرتب کی۔ بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا فرمان بہت بجا ہے کہ حضرت اقبال کا جو قیام انگلستان ہے، وہاں جا کے تہذیبوں کا مطالعہ کرنا اور پھر اس قوم کی تہذیب کو اجاگر کرنا کہ جو اس وقت غلام قوم تھی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام اقبال کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہمارے مہمان بڑے خوبصورت ماہر تعلیم اور ماہر اقبال شناسی جناب ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب موجود ہیں۔ اجمی ان کے نام کا حصہ ہے، ویسے ماشاءاللہ بہت بڑے فاضل ہیں اور ہم نے ان سے بہت سارا استفادہ کیا ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اسی طرح مجھے حوصلہ ہوا کہ میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ ڈاکٹر صاحب حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال انگلستان گئے، میونخ گئے، جرمنی گئے، وہاں انہوں نے بڑا استفادہ کیا، علم حاصل کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو عام یہ تاثر اور تصور پایا جاتا ہے کہ بچے نو باہر کلو ڈگری لے کے آؤ تو نوکری شوکری چنگی کرے گا، اچھی نوکری کے لیے ہم پڑھتے ہیں اور اسی کے لیے ہم سیکھتے ہیں۔ تو حضرت اقبال کا تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے میونخ سے یا انگلستان سے کیمرے سے ڈگری لی ہو تو آ کے اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو آخر ان کی ڈگری کس لیے تھی، کیا کیا انہوں نے؟ حضرت علامہ نے تو خود کہہ دیا نا کہ خوشا گئی ہے جہاں کو کلندری میری، کیا بات، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔
تو اصل چیز تو ان کے اندر کی جو کلندری تھی، اور ایک طرح سے انہوں نے ایک کلندرانہ انداز میں اپنی قوم کی رہنمائی کی. اگر وہ اس ڈگری کے جو مادی حاصلات ہیں اگر وہ ان میں پڑ جاتے، ان چکروں میں پڑ جاتے، تو پھر یہ ہے کہ جس طرح اس زمانے میں بھی لوگ مغرب کے سفر کو وسیلہ ظفر کے طور پہ اختیار کرتے تھے اور بڑی سعادت مندی سمجھتے تھے. جی، سعادت مندی سمجھتے تھے. تو حضرت علامہ کے ہاں تو ہمیں کوئی اس کا شائبہ بھی نہیں ملتا. کچھ عرصہ وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے، یا کچھ عرصہ انہوں نے عدالتوں میں بھی ایک قانون دان کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کیے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں شاید اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوں، میرا کام جو ہے وہ اس سے بڑا ہے. انہوں نے تدریس کو بھی کبھی برا نہیں سمجھا، نہ ہی ایک قانون دان کی حیثیت کی نفی کی ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ کام ہے جو میرے ہمعصر بڑی خوبصورتی سے سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علامہ کی جو 40 سالہ علمی زندگی ہے، علامہ نے کوئی ایسی طویل زندگی بھی نہیں پائی. تو 20 سال اگر سمجھ لیں کہ اقبال کہ وہ پختگی سے پہلے کا جو مشق سخن کا زمانہ ہے، تو 40 سال ان کی علمی اور فکری زندگی کے بنتے ہیں. اس میں انہوں نے اردو اور فارسی شاعری کی، اس میں انہوں نے مضامین لکھے، اس میں انہوں نے خطبات تحریر کیے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ کی جو فکری زندگی ہے اس کے وہ شاہکار ہیں. اور اقبال کا فکری کارنامہ ہم ان خطبات کو سمجھتے ہیں. اور اب تو یہ شکایت بھی ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت علامہ کے خطبات مشکل ہیں، اور ان کا جو ترجمہ کیا گیا اردو میں پہلے پہل وہ اصل متن سے بھی مشکل ہے. اب تو ہمارے اقبال شناسوں نے اس کے ترجمے کیے اور اس کی شرحیں لکھیں، اور یہ کام جاری ہے. اور اب ایک اچھا خاصا جو سرمایہ ہے خطبات کے حوالے سے وہ وجود میں آ چکا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کا جو ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا وہ ان کا پی ایچ ڈی کا ڈیزرٹیشن تھا. انہوں نے جب میونخ میں اپنا وہ مقالہ جمع کروایا اور اس پہ ان کو ڈاکٹریٹ ایوارڈ ہوئی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے شائع بھی ہوئی. بعد میں بہت سالوں بعد اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا میر حسن الدین نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقالے کی تکمیل کے دوران اقبال نے جہاں ایرانی فلسفیوں کا بغور جائزہ لیا، ان کی فکر کو پرکھا، اور وہاں انہوں نے فلسفہ یونان اور عرب کے جو مسلم فلسفی تھے ان کے کام سے بھی ان کو جو ہے وہ آگہی حاصل ہوئی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مغرب کی درسگاہوں میں بہت سا مسلمانوں کا جو علمی سرمایہ ہے وہ موجود تھا، جسے ہم نے شاید کسی قابل نہیں سمجھا. انہوں نے اس کو حفاظت سے اپنی یونیورسٹیوں اور ان کی لائبریریوں کی زینت بنایا. تو اس پہ جو غور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اور آپ اچھا وہ یہ ہے کہ ایک جو عام آدمی ہے، جو عام طالب علم ہے، اس کے لیے وہ خاصا دقیق ہے. جس طرح خطبات کی مشکل پسندی کا ذکر آتا ہے، تو اقبال کا یہ جو شاید 100-200 صفحے کا مقالہ ہے، اور اس میں انہوں نے فلسفہ عجم کے ارتقاء کا جائزہ لیا ہے. اور اصل چیز یہ تھی کہ ہماری جو زندگیوں میں جو ایک بے عملی آئی ہے اور ہم غلام اور محکوم ہو گئے ہیں، تو کہیں اس کے پیچھے ہماری جو فکر تھی جو اسلامی، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کا جو پی ایچ ڈی کا فلسفہ، یہ اس کا جو ایک حاصل تھا، انہوں نے اس ایک شعر کے 2 مصرعوں میں بیان کر دیا. اب اگر ہم اس کی تشریح کی کوشش کریں گے تو پھر خلق خدا کے وہ جو ایک کہنا چاہیے کہ
اس کی جو ناراضی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک اور ڈیبیٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو مصروں میں انہوں نے بر صغیر اور اسلامی دنیا میں پائی جانے والی جو بے عملی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب اگر ان کا کلام مشکل ہے، اگر ان کا مکالمہ مشکل ہے تو ان کا کلام کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، نہیں ہے، وہ تو نوجوان مفکرین کے لیے اور ہمارے بڑے شعراء و ادباء کے لیے، اور خاص کر وہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے لیے وہ کلام ان کو استفادہ کرنا چاہیے اس سے یقیناً۔ جی اس کی شرح بھی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو شعر اقبال ہے یا اقبال کی نثر ہے تو اس کو محض وہ شاعری کے طور پہ نہ پڑھائیں، بلکہ وہ بتائیں کہ اقبال نے یہ شاعری کیوں کی، ایک فکر کے طور پر، ایک فکر کے طور پہ اس کا جو پس منظر ہے وہ نوجوان نسل کے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اور اقبال نے تو بالکل جو ہے وہ شاعری کا جو ایک حقیقی جو منصب تھا وہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک شاعر جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے کہ دنیا کے نقشے پہ ایک نئی مملکت کا ظہور ہوتا ہے، تو اس کے بعد تو اب شاعروں اور شاعری کے خلاف جو ہے تو وہ اس طرح کے جو مغالطے عام ہیں ہمارے یہاں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ وہ شجر جو حضرت اقبال نے لگایا اس کو ہم سایہ دار بناتے، ثمربار بناتے، ہم اس کو اجاڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا کہ ہمیں حضرت اقبال کے تصور کو، ان کے فکر کو، ان کے فلسفہ کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ کام واقعتاً بچوں کا، نوجوانوں کا نہیں ہے، طلباء کا، بچوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے پالیسی ساز اداروں کا ہے۔ تو اس سے ہم ان کو بھی ایک پیغام دے سکتے ہیں نا کہ یہ جی کرنا چاہیے۔ بالکل۔ آپ نصاب سازی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف سطح کے جو ہمارے نصابات ہیں اس میں اقبال کو نمائندگی حاصل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض نصاب میں اقبال کی ایک دو نظمیں دے دینے سے یا ان کی زندگی پہ ایک سبق پڑھا دینے سے شاید ہم فکر اقبال کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو نصابی حوالوں سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہمیں کس طرح سے اقبال کو جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پھر اصل مسئلہ یہ ہے جو اب تک نظر انداز ہوتا رہا ہے کہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں، ہماری جو پارلیمنٹ ہے، اس میں یہ خوبصورت بات ہے کہ اقبال کی تصویر آویزاں ہیں ہمارے علمی اداروں میں، ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں، لیکن اصل سوال یہ بھی ہے کہ فکر اقبال کے جو عملی پہلو اور اقبال کا فلسفہ تو ہے ہی سراسر عمل کا دوسرا نام۔ جی تو یہ دیکھا جائے کہ آج ہمیں جو ملک کی جو داخلی صورتحال ہے اور جو خارجی مسائل ہیں، تو اقبال کی فکر سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کے کلام سے رہنمائی حاصل کر کے ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو ہے وہ 1000 سالہ شہنشاہیت کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو قائدین انقلاب ایران ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر ہم فکر اقبال سے رہنمائی حاصل نہ کرتے تو ہم 1000 سالہ پہلوی شہنشاہیت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں کے جو قائدین ہیں اور وہاں کے جو مفکرین ہیں وہ اقبال کو اتنا بڑا کریڈٹ دیتے ہیں، اور ہم اقبال کو احترام سے یاد تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اس کی جو انقلابی فکر ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات اقبال شناسی کے حوالے سے، اقبال کے تعارف کے حوالے سے آپ نے بڑی نئی جہتیں کھولی نوجوانوں کے لیے، اور یقیناً نوجوانوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور یہ ہم پہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، نوجوانوں پہ بھی اور قوم پہ بھی، اور خاص کر پالیسی ساز اداروں کے لیے، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے نا کہ مصور اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں، جنہوں نے ایک نیا تصور دیا ملک کا، ریاست کا، ان کے افکار سے ان کو استفادہ کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی نوجوانوں کو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی قدر، اقبال شناسی، اقبال کا تعارف
صرف شخصی اور ذاتی تعارف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ غلام ملک کا اقبال ان ممالک میں جا کر جو حکمران تھے جن کی حکومت کا سورج نہیں غروب ہوتا تھا، وہاں جا کے اس بحر میں، اس سمندر میں غوطہ زن ہو کے کس طرح قیمتی موتی نکال کے لائے اور کس طرح افکار لے کے آئے. ان افکار کو رائے گاں نہیں ہونا چاہیے اور نہیں جانے دینا چاہیے. ان سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے اور یہ پالیسی ساز اداروں کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اسی موضوع پر پیغام اقبال پر پھر آپ سے ملیں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. والسلام.